میرے محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کوئی آدمی جتنی ہی تعریف کر لے، وہ اس تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور نبوت، نبی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ جس طریقے سے 2 بلب رکھے ہوئے ہیں، دونوں بلب صحیح ہیں، ایک روشن ہے ایک روشن نہیں کیا گیا، یہی فرق ہے۔ نبی اور صدیق میں صرف یہی فرق ہے کہ 2 لائٹیں ہیں، دونوں کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے، ایک کو جلایا گیا ایک کو نہیں جلایا گیا، صرف یہی فرق ہے نبی اور صدیق میں۔ نبی اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا صدیق کو، اگر نبوت کا تاج پہنایا جاتا تو وہ بھی نبی بن جاتے، ساری صفات موجود تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس تھے، عکس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ تھا، جو فکر تھی امت کے بارے میں، وہی فکر صدیق کے اندر تھی۔ اس وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الفاظ کہے، آپ نے فرمایا کہ انت قام مقام الانبیاء، کہ آپ جو ہیں انبیاء کے مقام پر کھڑے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے، جو استقامت ہے، وہ انبیاء کی طرح ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا، مشرکین مکہ تنگ ہوئے، انہوں نے تشدد بھی کیا، رکاوٹیں بھی کھڑی کی، اور یہاں تک کہ آپ کو شیب ابی طالب میں قید بھی کیا۔ جب تنگ آ گئے، آپ کی استقامت کو ختم نہ کر سکے، کم نہ کر سکے، تو مشرکین مکہ نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بناتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے حسین و جمیل کسی گھرانے میں عورت کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کراتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ جو پیغام آپ پھیلا رہے ہیں اس پیغام کو آپ چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت استقامتی الفاظ یہ تھے کہ تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، یعنی کہ ناممکن ہے، سورج کو ہاتھ پر رکھنا ناممکن ہے، ایک ہاتھ پر سورج کو رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند کو رکھ دو، پھر بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ استقامت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا تھے؟
ہر طرف فتنے شروع ہو گئے، فتنے کھڑے ہو گئے۔ اس وجہ سے کھڑے ہو گئے کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمارے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ ہر طرف جہاد تھا، قافلے روانہ کیے جہاد کے لیے، جاؤ جہاد کے لیے جاؤ۔ جو قبیلہ بھی اسلام اور دین کی مخالفت کرتا، آپ قافلہ روانہ فرما دیتے کہ جاؤ، قافلے روانہ فرما دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حکمت کی ضرورت ہے، مدینہ منورہ اکیلا رہ جائے گا، حالات ایسے ہیں، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، پہلے ہم ایک طرف لڑ لیتے ہیں پھر دوسری طرف لڑیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ کا حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو آپ بہت سخت تھے، تو اب آپ نرم ہو گئے ہیں جب آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے وہ الفاظ کہے جن الفاظ کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی جذبہ ایمانی پیدا ہو گیا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ میں اس چیز کو گوارا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں دشمن داخل ہو جائے اور خون کے ندیاں بہا دی جائیں، پرندے آئیں اور ہمارے گوشت کو نوچیں اور کھائیں، مگر اس کے مقابلے میں اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ نبی کے دین میں ذرا برابر کمی ہو جائے اور میں زندہ ہوں، ابو بکر زندہ ہو اور نبی کے دین جو نبی دین لائے ہیں اس میں ذرا برابر بھی کمی ہو جائے تھوڑی سی، یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی۔ سب سے پہلی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ صدیق وہ ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ میں جان بھی، سب کچھ میں مال بھی، اس سب کچھ میں اولاد بھی، اور اس سب کچھ میں علاقہ بھی، وطن بھی اور عزت بھی، سب کچھ۔ جان تو لوٹانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ سب سے مشکل چیز انسان کے لیے جان لٹانا ہے، کسی کے لیے جان دینا یہ سب سے مشکل چیز ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مال لگ جائے اور میری جان بچ جائے۔ سب سے مشکل، سب سے قیمتی چیز جو سمجھی جاتی ہے وہ جان سمجھی جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر وقت نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی، مشرکین مکہ غصے میں آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے نبی کے گلے میں رومال ڈال کر اس کو دبایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مقام پر فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم میں سے سب سے بہادر کون ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بہادر ہیں. فرمایا کہ نہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے جب مکہ کے اندر نبی نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، نبی پر ٹوٹ پڑے، مگر ہم سارے کھڑے تھے، ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی. فرمایا کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور آدمی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور فوراً جا کر اس نے ایک آدمی کو پکڑا، اس کو ادھر کھینچا، دوسرے کو ادھر کھینچا، تیسرے کو ادھر کھینچا. کمزور آدمی تھا. فرمایا کہ جب ادھر ادھر کھینچا تو وہ لوگ، ان لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر اس آدمی پر ٹوٹ پڑے. فرمایا کہ بتایا کہ وہ کون تھا، پتہ ہے تمہیں؟ فرمایا کہ حضرت آپ ہی جانتے ہیں. فرمایا کہ وہ صدیق تھے. فرمایا کہ وہ صدیق تھے، وہ سب سے زیادہ بہادر تھے، ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی، مگر صدیق کی جرأت تھی، بہادری تھی. فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ وہ بے ہوش ہو گئے، سارے ٹوٹ پڑے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر وہ بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آئے تو وہ گھر پر موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ان کی والدہ ان کے سرانے کھڑی تھی. ماں جب اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو پریشان ہوتی ہے، تو وہاں کھڑی تھی. ہوش آئے تو ماں خوش ہوئی کہ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے. ماں نے کہا بیٹا پانی پی لو. صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اماں میں پانی نہیں پیوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کا کیا حال ہے. فرمایا کہ نبی کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اماں نے فرمایا بیٹا اور اسی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے تو تیرا یہی حال ہوا ہے. فرمایا کہ نہیں، مجھے پہلے بتاؤ کہ نبی کا کیا حال ہے. تو اماں نے فرمایا کہ نبی کا حال صحیح ہے. فرمایا کہ نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک مجھے یقین نہیں آئے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں، اس زخمی حالت میں مسجد نبوی میں جا کر جب نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر واپس آئے اور کہا کہ مجھے اب اطمینان ہوا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ جان قربان کی. جب ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور اطلاع دی کہ صدیق مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، اور اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ رفیق رہیں گے، رفیق سفر رہیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ پورا مکہ مکرمہ نبی کا دشمن ہے، پورا مکہ مکرمہ نبی کا دشمن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نبی کے ساتھ رہے گا اس کی بھی خیر نہیں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی نے یہ بات فرمائی میرے والد کو تو میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی خوشی سے بھی روتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یکدم کوئی خوشی مل جائے تو آدمی کو رونا آ جاتا ہے. تو صدیق کے الفاظ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے. خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے تو پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے، ایک نبی کے لیے ایک اپنے لیے، پہلے سے ہی.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب اس مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں جب پناہ لی نبی اور صدیق نے، اس وقت تک ان کو پیغام پہنچانے والا کون تھا اور بکریوں کا دودھ پلانے والا کون تھا، گھر سے کھانا تیار کر کے وہاں پہنچانے والا کون تھا؟ یہ صدیق کے ہی خاندان والے تھے۔ کھانا پہنچانے والی نبی کی بیٹی، صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی خود بھی جان دینے کے لیے تیار، نبی نے اپنے بچوں کی بھی، اولاد کی بھی تربیت کر رکھی تھی کہ نبی پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، وہ بھی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب ابو جہل قافلے کے ساتھ آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا باہر نکلیں، اس وقت چھوٹی بچی تھی۔ تو پوچھا کہاں ہے ابو بکر، تمہارے بابا کہاں ہے، تمہارا ابا کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے مگر میں بتاؤں گی نہیں۔ تو اس ابو جہل نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو زوردار تھپڑ رسید کیا، بچی تھی، اور ابو جہل جو ہے اس کا غصہ تھا، اس نے پورا غصہ ایک بچی پر اتارا، پورا غصہ، زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہاں دور جا گری، تو چوٹیں آ گئی، چہرہ کالا سیاہ پڑ گیا۔ جب چوٹ لگتی ہے تو وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے، اگر چوٹ گہری ہو، خون بھی نکل رہا ہے۔ لوگوں نے آ کر چھڑوایا، ابو جہل کو دھکا دیا کہ ظالم، بڑوں کے ساتھ لڑ، تیری دشمنی بڑوں کے ساتھ ہے، تو بچوں پہ شروع ہو گیا، بچوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ باہر نکل آئے، اس کو دھکا دے کر دور کیا۔ جب یہی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جب تھپڑ لگا تھا تو بتا دیتی، آخر بچی تھی، نہیں بتایا، جانا چھوڑ دیتی، غار ثور میں کھانا پہنچانا چھوڑ دیتی، ڈر کے مارے۔ چلو نہیں ڈرتی تھی تو بیمار تو تھی، زخم تو تھے، تکلیف تو ہوگی، نہیں چھوڑا۔ اسی حالت میں نبی کے پاس گئے، غار میں جب کھانا دینے کی ڈیوٹی تھی، جس وقت جانا تھا اس وقت گئی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، تو نبی کو محسوس ہوا کہ کچھ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اسماء بیٹی کیا خیر ہے؟ خاموشی اختیار کی، اپنی ذمہ داری بھی پوری ادا کی، مگر یہ بھی خواہش تھی کہ نبی بھی نہ دیکھیں، نبی کے لیے قربانی دی اور نبی بھی نہ دیکھیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ بیٹی ذرا کپڑا تو ہٹاؤ، کیا ہوا؟ اب نبی نے پوچھ لیا تو بتا دیا کہ ایسے معاملہ ہوا۔ پھر نبی نے دعا فرمائی۔ نبی نے کیا دعا فرمائی؟ جب دیکھا نبی نے فرمایا کہ رحم اللہ علیک یا ابا بکر، ابو بکر تجھ پر اللہ رحم فرمائے۔ کیوں رحم فرمائے؟ اس وجہ سے رحم فرمائے کہ تیری قربانیاں لاجواب ہیں۔
نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اب وہ مجھے بات سمجھ آئی ہے، جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو میں نے کہا تھا ذرا ان کو دور کرو، ان بچوں کو، میں نے تم سے کوئی بات کہنی ہے، تو نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، جو وفاداری تیرے اندر ہے وہی وفاداری تیری اولاد کے اندر ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بھی قربانی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ من آتا، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جہاد کے لیے، ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، ہمیں کچھ چندہ چاہیے، کچھ ضروریات ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ حصہ ملا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کچھ لائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی کچھ سامان لائے۔ نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، نبی نے پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو۔ فاروق سے پوچھا ابو فاروق کتنا لائے ہو، فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا مال تھا سارا مال کو میں نے اٹھایا، اس کو آدھا کیا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آدھا گھر میں رکھ کر آیا ہوں۔ مگر صدیق سے پوچھا کہ کیا لائے ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے یہ بات فرمائی کہ حضرت میں اپنے گھر میں آپ کی اور اللہ کی محبت رکھ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ حضرت سجوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے خلفائے راشدین کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات آتی ہے کہ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں دیوار پر بھی ہاتھ مار رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آتی ہے یہ بات کہ میں نے یہاں پر ایک سوئی لٹکی ہوئی دیکھی تھی یا لٹکائی تھی، وہ کہیں رہ نہ جائے، یعنی کہ اس قدر۔ پھر انعام کیا ملا؟ اسی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر فرماتے ہیں ان پر، دیکھتے ہیں کہ جبرائیل نے تو ٹاٹ پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا سامان لے کر آئے۔ جو لباس پہنا ہوا تھا اس وقت لباس کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت کم لباس ہوتے تھے، مہنگے بنتے تھے، مشکل سے آتے تھے، بڑا عرصہ لگتا تھا لباس کو بنتے ہوئے، اس طرح کا کوئی تیز نظام نہیں تھا، تو انہوں نے وہ لباس بھی دے کر اور خود جو ہے ٹاٹ والا لباس پہن لیا تھا، جس کو ہم بوری وغیرہ کہتے ہیں، بوریوں کا لباس جو ہے وہ پہن لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ حضرت میں نے نہیں پہنا، ذرا آپ اوپر نظر فرمائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر فرمائی تو دیکھا 70,000 فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا۔ نبی نے کہا کہ یہ خیر ہے؟ فرمایا کہ حضرت آپ کے جو یار ہیں صدیق، انہوں نے یہ لباس پہنا ہے، خدا کو بہت پسند آیا تو خدا نے بھی ہمیں حکم دیا ہے یہ لباس پہن لو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر نبی کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سلام پیش کیا خدا کی طرف سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کا سلام ملا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی خدا کی طرف سے سلام آئے۔
اور سب سے بڑی بات جو کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی۔ ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی سے فرمایا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اپنے صدیق سے پوچھیں کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اتنا بڑا مقام۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب سب کچھ قربان کر دیا تو نبی نے فرمایا، نبی رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل بیان فرمائے، ایسے معلوم ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی صدیق کا احسان اتارنا چاہتے تھے، مگر جتنا احسان اتارتے تھے اس قدر احسان چڑھ جاتا تھا۔ پھر نبی نے آخر میں کیا فرمایا صدیق کے بارے میں؟ فرمایا کہ ابو بکر جس طریقے سے آپ غار میں میرے ساتھی تھے اس طریقے سے حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ پھر کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام یہ ہوگا، ایک دروازے کا نام یہ ہوگا، جو آدمی جس چیز کی کثرت کرے گا وہی دروازہ اس کو پکارے گا اور اسی دروازے سے وہ جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب ہی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکارے؟ فرمایا کہ ہاں وہ ابو بکر ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ اس قدر مقام ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میرا محسن ہے۔ اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو کوئی محسن نہ ہوتا، کیونکہ نبی کا کوئی محسن نہیں ہوتا۔ نبی کا احسان نبی کا ہی احسان ہوتا ہے اپنی امت پر، مگر جب نبی نے خود فرما دیا تو پھر وہ محسن ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان بھی لٹائی، مال بھی لٹایا، اور نبی کی خدمتیں اپنی بیٹی بھی پیش کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور آخری بات میں کرتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ جس کے لیے علماء نے لکھا، علماء نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی اپنی رائے پیش نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا، اس وقت تو حق بنتا تھا بیٹی کے صفائی میں بول دیتے، کیا نہیں جانتے تھے بیٹی کو؟ سب نے رائے دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ نے سر جھکا لیا، فرمایا کہ حضرت میری تو بیٹی ہے، میری رائے وہی ہے جو آپ کی رائے ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ فرمایا جو اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ مقام کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں اولاد کا معاملہ بھی آیا ہے اور اولاد حق پر بھی تھی، نبی کے سامنے رائے پیش نہیں کی۔ کہہ سکتے تھے، یہ بات بھی نہیں کی یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے نہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت میں آپ کے رائے کے ساتھ ہوں۔ بہت بڑا مقام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محسن کہا ہے،
ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہماری جب موت آئے تو دل میں انہی کی محبت ہو، اور قیامت والے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کی رفاقت نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا۔